بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اہل بیت کی سخاوت کا عظیم بے مثال اور لازوال واقعہ آپ کی سماعت کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اسلامی تاریخ میں اہل بیت اطہار کی سیرت نہ صرف تقوی، حلم، علم و عمل کی روشن مثال ہے، بلکہ ان کی جود و سخا بھی دنیا میں بے نظیر مانی جاتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ اسلامی تاریخ کے سینے پر روشن حروف میں رقم ہے، جو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مہمان نوازی اور وعدے کو پورا کرنا اور انسانیت نوازی پر ایک عظیم شہادت ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس مبارک سفر کے دوران راستے میں ان کے اونٹوں پر لدا ہوا سامان ان سے بچھڑ گیا۔ شدید گرمی تھی، بھوک اور پیاس کی حالت میں یہ حضرات چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک خیمے کے قریب پہنچے جو ایک بوڑھی عورت کا تھا۔ یہ خاتون ایک معمولی سی خستہ حال چوپڑی میں رہتی تھی۔ تینوں بزرگ ہستیوں نے بڑھیا سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، کیا تیرے پاس پینے کو کچھ ہے؟ پانی، دودھ، لسی، کچھ بھی؟ بوڑھی عورت نے سادگی سے جواب دیا، ہاں میرے پاس ایک بکری ہے، اس کا دودھ نکال لو اور تھوڑا تھوڑا پی لو۔ تینوں مہمانوں نے دودھ نکالا، پی کر اپنی پیاس بجھائی، پھر پوچھا، اماں جان، کیا کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، اگر تم میں سے کوئی اس بکری کو ذبح کر دے تو میں اس کا گوشت پکا دوں۔ انہوں نے بکری ذبح کی، بوڑھیا نے گوشت پکایا اور تینوں معزز مہمانوں نے کھانا تناول فرمایا۔ کھانے کے بعد یہ روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اس بوڑھی خاتون سے نیک خندہ پیشانی سے کہا کہ ہم ہاشمی لوگ ہیں، اس وقت حج کے ارادے سے جا رہے ہیں، جب ہم مدینہ پہنچے تو ہمارے پاس آنا، ہم تیرے اس احسان کا ضرور بدلہ دیں گے۔ شام کو جب بڑھیا کا خاوند جنگل سے لوٹا اور بکری کو نہ پایا تو ناراض ہو گیا۔ بیوی نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح کچھ حاجی مہمان آئے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، میں نے ان کی خدمت کی اور ان کے لیے دودھ کا انتظام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کھانے کا طلب کیا تو میں نے ان کے لیے بکری ذبح کر کے ان کو کھلا دی۔ خامد کو بڑی ناگواری تو ہوئی، لیکن اس کے دل میں بھی ہاشمی لوگوں کا بڑا احترام پیدا ہوا، لیکن وہ ناراض ہونے کے بعد پھر خاموش ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، ان دونوں میاں بیوی پر غربت کا سایہ جو تھا مزید گہرا ہونے لگا، حتیٰ کہ یہ میاں بیوی مدینہ منورہ مزدوری کی نیت سے جا پہنچے۔ وہاں وہ سارا دن گوبر سے بنی ہوئی مینگنیاں چنتے تھے اور انہیں بیچ کر گزارا کرتے تھے۔ ایک دن وہی بڑھیا مدینہ کی گلیوں میں مینگنیاں چن رہی تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھا۔ آپ اپنے دروازے کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ نے فوراً اس کو پہچان لیا اور غلام سے فرمایا کہ اس خاتون کو میرے پاس بلا لاؤ۔ بڑھیا آئی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نرمی سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، کیا تم مجھے پہچانتی ہے؟ بوڑھیا نے غور سے دیکھا اور کہا، نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، میں وہی تیرا مہمان ہوں جسے تم نے بکری کا دودھ پلایا تھا اور گوشت کھلایا تھا۔ بوڑھیا حیرت سے بولی، کیا واقعی؟ خدا کی قسم تم وہی ہو؟ آپ نے تصدیق فرمائی اور فوراً اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے لیے 1000 بکریاں اور 1000 دینار خرید کر دو۔ یہ سب کچھ فوراً مہیا کیا گیا اور پھر اس بڑھیا کو اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ سخاوت دیکھو ان کی کہ حسین رضی اللہ نے اس خاتون سے پوچھا، بھائی حسن نے تجھے کیا دیا تھا؟ بڑھیا نے عرض کیا کہ 1000 بکریاں انہوں نے دی تھی اور 1000 دینار سونے کے سکے دیے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی فوراً 1000 دینار اور 1000 بکریاں اس کو دے دی۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چاچے کے بیٹے تھے۔ انہوں نے یہ سارا قصہ پوچھا ان سے کہ دونوں حضرات نے کیا کیا دیا امام حسن اور امام حسین نے، تو اس بڑھیا نے کہا کہ 1000 دینار انہوں نے دیے اور 1000
بکریاں انہوں نے دی ہیں۔ اس حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو پہلے میرے پاس آتی تو میں اس سے کئی گنا تجھے زیادہ دیتا۔ پھر انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 سونے کے سکے یعنی دینار عطا کیے۔ تو یہ جو بوڑھی اماں تھی یہ 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر اپنے خامد کے پاس پہنچی۔ تو خامد نے جب دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا یہ سب کچھ اس کمزور بکری کا بدلہ ہے جو میں نے اللہ کے مہمانوں کے لیے ذبح کی تھی۔ تو ناظرین یہ قصہ یقیناً سن کر آپ کے ایمان کو تازگی ملی ہوگی کہ سخاوت کی ایسی مثال کوئی قائم کر سکتا ہے جس طرح انہوں نے اہل بیت نے قائم کی۔ ایک چھوٹی سا اس کا احسان تھا بوڑھی اماں کا کہ اس نے دودھ پلایا تھا، بکری ذبح کی تھی، لیکن اس کا انعام کتنا بڑا دیا کہ ہماری سوچ بھی وہاں کام نہیں کر سکتی۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یقیناً ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو ہمیں ان کے اس نقش قدم پر بھی چلنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی احسان کرے، کوئی مشکل وقت کے اندر کام آئے تو ہم بھی اس کا بہترین طریقے سے اس کا بدلہ عطا کرنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اندر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔